ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا تھا، جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واقعہ یوں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ سیاہ کیا گیا، آپ کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں چکر لگوایا گیا۔ اس واقعہ کو لے کر لوگوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کی۔ ہم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعہ کا پہلا حصہ یعنی ان کے جو یہ الفاظ ہیں کہ ان کا چہرہ سیاہ کیا گیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ انہوں نے خود بھی اپنی اس غلطی کا اقرار کر لیا ہے، اور جب ایک بندہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور اس سے رجوع کر لے تو دوبارہ اس غلطی کو اچھالنا بالکل غلط ہے۔ باقی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسے کہہ دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی بات آ گئی ریکارڈ پر، وہ ہر ایک کے سامنے آ گئی۔ اب جمعوں پر جو تقریر کرتے ہیں علماء، وہ کتنی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جوش خطابت میں جو بالکل غلط ہوتی ہیں۔ عام گفتگو کے اندر عام لوگ بھی دین کی بات کرتے ہوئے کتنی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں سبقت لسانی کی طور پر، وہ بالکل غلط ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ان سے ایک بات کہہ دی گئی اور انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا، تو اس کو پھر بھی تماشا بنانا بالکل غلط ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو بات صحیح کریں گے ہم ان کی تائید کریں گے، جو وہ غلط کریں گے ہم اس کو غلط کہیں گے۔ ہم کسی بندے پر اندھا دھند اعتماد نہیں کرتے کہ اس کی غلطی کو بھی صحیح کہتے رہیں، اس کے صحیح کو بھی صحیح کہتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا کی غلط تشریح کی انہوں نے، شیعہ روافض کے ساتھ انہوں نے غلط تعلقات قائم کیے، انجینئر مرزا کی تائید کرتے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جس کی وجہ سے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے اس پر بیانات موجود ہیں۔ لیکن یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعہ کو لے کر ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی، توہین کی، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں، وہ چاہے مولانا صاحب ہوں، ایک عام انسان ہو، وزیر اعظم ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے فلاں نبی کی گستاخی کی ہے، حالانکہ غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا، اس کو لے کر تماشا بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو دین کو تماشا بنانے والی بات ہے۔ کسی شخص سے بھی اس طرح کی بات زبان سے نکل جاتی ہے۔ معصوم کون ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ؟ ہر ایک کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رجوع کر بھی لے تو اس کے رجوع کو قبول کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو انسان کی بات کو کیوں قبول نہ کرے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر میں چکر لگوایا گیا۔ یہ جو واقعہ کا حصہ ہے، یہ تفسیر کی ایک مشہور کتاب ہے، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ قال وهب وغیرہ حمل یوسف الی السجن مقیدا علی حمار وطیف بہ۔ آگے یہ تفصیلی واقعہ چلتا جا رہا ہے، اور اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ آپ کون ہیں؟ جیل والوں نے تو کہا انا یوسف ابن صفی اللہ یعقوب ابن ذبیح اللہ اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت نے فرمایا کہ میں یوسف بن صفی اللہ یعقوب بن ذبیح اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ہوں، یعنی انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اب اس پر مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی اعتراض کیا۔ اگر وہ علمی جواب دیں، علمی اعتراض کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارے
اعتراض کرتے تنقید کرتے کرتے حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اپنی گفتگو میں اس طرح کے جملے بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ عوام الناس میں علماء تماشا بن کے رہ جاتے ہیں، اور مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ اس مسئلے کی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی جائے۔ اچھا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، نیچے محشی نے لکھا ہوا ہے ھذا دلیل الوضع لأن الذبیحہ قطعا اسماعیل علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، حاشیے والے نے نیچے لکھا ہے کہ اس واقعے میں جو یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ وضعی ہے، یہ موضوع روایت ہے، کیونکہ قطعی یقینی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے۔ ہمیں انتہائی حیرانگی ہے مولانا منظور مینگل صاحب پر، وہ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، بہت ساری تفاسیر کا انہوں نے مطالعہ بھی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے محشی کی کمزور بات کو اپنی دلیل کس طرح بنا لیا۔ اگر آپ یہ بات کہتے کہ اس کی سند نہیں ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، یا آپ کہتے کہ یار اس کی سند میں فلاں راوی کذاب ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے من گڑت ہونے پر جو دلیل بیان کی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ وہ دلیل کیا دی ہے کہ اس میں حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دیا گیا، حالانکہ ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ بات قطعی یقینی ہے۔ حالانکہ محشی کی یہ بات بالکل غلط ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام قطعی طور پر ذبیح ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جمہور کے نزدیک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہی راجح ہے۔ لیکن قطعی یقینی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر صرف حضرت اسحاق کو ذبیح کہنے سے روایت کا موضوع ہونا لازم آتا ہے تو آپ بتلائیں کہ اس کے تو بہت بڑے بڑے ائمہ قائل ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے روایت ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَالَ هُوَ اسحاق۔ کہتے ہیں ذبیح کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ حضرت عباس کا ارشاد ہے۔ اور سنیے امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، الذی امر بذبحہ ابراہیم هو اسحاق۔ کہتے ہیں کہ وہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تفسیر طبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 79۔ آگے چلیں ذرا دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ارشاد لکھا ہوا ہے، ذاک یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ذبیح اللہ۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر مفسر ہیں، وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دے رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ بھی تفسیر طبری میں بہت زیادہ اقوال موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبیح ہونا ہے، آپ وہ بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ اختلافی ہے، بہت سارے ائمہ اس کے قائل ہیں، تو قطعی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس واقعے کے اس جملے کو لے کر یہ کہنا کہ یہ واقعہ موضوع ہے بالکل غلط ہے۔ اگلی بات، یہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حضرت وہب سے بیان کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت وہب اکثر بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ بیان کرنا، ترغیب کے طور پر بات بیان کرنا، ترہیب کے طور پر بات بیان کرنا، یا ویسے معلومات کے طور پر بیان کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے، روایت نمبر 3461، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے روایتیں بیان کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی واضح روایت موجود ہے۔ تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایک بنی اسرائیلی روایت بیان کر دی ہے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور اعتراض کیا گیا، اس کی سند نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، اس کی واقعی انہوں نے سند حضرت امام قرطبی نے بیان نہیں کی، لیکن کسی امام کا اپنی کتاب میں کسی روایت کی سند کو بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس روایت کی سند ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو بہت ساری روایتوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتنی روایتیں ہیں جن کی سند نہیں بیان کی گئی ہے، موطا امام مالک کے اندر روایتیں ہیں، ہدایہ کے اندر روایتیں ہیں، تفاسیر میں ہیں، کتب فقہ میں ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہیں، بہت ساری ایسی روایتیں بیان کی گئی جن کی سند نہیں ہے۔
اور کسی روایت کا بے سند بیان کرنا اس کی دلیل نہیں کہ واقعی اس کی سند موجود نہیں ہے، وہ کسی خاص وجہ سے مصنف نے بیان نہیں کی، اختصار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس لیے روایت کا بے سند بیان کرنا اس بات کی دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی سند ہی نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا اگلی یہ بات کہی گئی ہے، دیکھو جی اس میں لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور چکر لگوایا گیا، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین ہے۔ تو بھائی یہ توہین کس طرح بن گئی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور اللہ جل شانہ نبیوں سے آزمائشیں لیتا رہتا ہے، نبیوں پر تو اس سے بھی مشکل حالات آئے۔ اگر کسی نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کو بیان کرنا یہ توہین ہے، تو پھر آپ ذرا دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وہ کیا روایت ہے سنیے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر مشرکین مکہ بیٹھے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو فلاں محلے میں جائے اور وہاں سے اونٹ کی اجری اٹھائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے ان کے اوپر گرا دے۔ تو پھر ایک بدبخت اٹھا، وہ گیا لے کر آیا، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو اس نے اونٹ کی گندی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب وہاں پر تو ہے کہ گدھے پر بٹھانا، چکر لگوانا، اور یہاں پر کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے اوپر گندگی لا کر رکھ دینا، تو اس کو بھی یہ آپ یہ کہیں گے کہ اس کو بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگی پھینکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو بیان کرنا، آپ کہیں جی اس کو بیان کرنا توہین ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس طرح کے تو بہت سارے واقعات کو بیان کرنے کو آپ پھر توہین کہنا پڑے گا، حالانکہ کوئی بھی ان کو توہین نہیں کہتا۔ تو اچھا دیکھو، اگر انہوں نے آپ کو گدھے پہ بٹھا کر چکر لگوایا ہے تو واقعی ان کا جرم ہے، تو انہوں نے تو آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ واقعے کو بیان کرنا توہین ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ توہین گستاخی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا فلاں نے گستاخی کی ہے، تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ بندہ دین سے نکل گیا ہے۔ اس لیے کسی بندے کے بارے میں بھی ایسی بات کہتے ہوئے پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، لکھنے میں نکل جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جو ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، لوگوں کو جب پیشاب لگتا تھا تو وہ اس حصے کو کینچی سے کاٹتے تھے، ان کے ایک بندے نے ان کو اس سے منع کر دیا، فعذب فی قبرہ، اس وجہ سے اس بندے کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ سنن نسائی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 30۔ اب یہ جو روایت ہے کہ جس بندے کو قبر میں عذاب دیا گیا، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم محدث ہیں، انہوں نے یہاں پر غلطی سے لکھ دیا کہ جس بندے کو قبر میں عذاب دیا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو قبر میں عذاب دے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اس عالم سے غلطی ہوگی، اللہ اس کو معاف کرے۔ تو اگر لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو کیا بیان کرنے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو مولانا نے کہہ دیا جی وہ چہرہ کالا کرنے والی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور باقی واقعات تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے۔ تو مولانا صاحب پر بیان کرنے پر جو اعتراضات کرنے چاہیے آپ کو، وہ آپ کو تفسیر قرطبی والے امام قرطبی پر بھی کرنے پڑیں گے، حالانکہ ان کو غیر مقلد، بریلوی، دیوبند سارے لوگ ان کو مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے حضرت مولانا تعلیم صاحب کی بہت ساری غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے پیچھے ہٹنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تعلیم آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح پہلے وہ کام کرتے تھے، جو ان کے اندر غلطیاں آتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ ان کو آپ تنقید کریں، بالکل ٹھیک بات ہے، مجاوروں سے، رافضیوں سے دستار بندی کروانا وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ان کی بالکل غلط ہیں، لیکن اس واقعہ کو لے کر ان کو گستاخ کہنا یا حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کہنا یہ بالکل غلط ہے۔